وہ دونوں کیفیٹیریا سے نکل کر تیزی سے روڈ پر پہنچی ہی تھیں کہ فون کی گھنٹی بجی۔ نور نے فون پر نمبر دیکھا تو اپنا سر پکڑ لیا۔ کیا ہوا؟ سائمہ نے پوچھا۔ سر عمر۔ اف، پھر تمہارے وہم شروع، سائمہ نے سر پٹا کر کہا۔ وہ رونی شکل بنا کر بولی، وہم نہیں، 3 مرتبہ ایسا ہو چکا ہے۔ سر علی میرے لیے کسی بڑی آزمائش سے کم نہیں۔ کچھ نہیں ہوتا، فون اٹھاؤ، سائمہ نے کہا۔ مصیبت مجھے پڑے گی، تم تو بچ جاتی ہو ہمیشہ، نور نے کہا۔ میں کہہ دوں گی میرے فون کی بیٹری ختم ہو گئی تھی، نور وہ تمہیں گھر سے واپس بلا لیں گے، سائمہ نے اسے تنبیہ کرتے ہوئے کہا۔ دیکھا جائے گا، ابھی تو چلو، ٹیکسی پکڑو اور بھاگو۔ ہیلو گرلز، پیچھے سے آواز آئی اور نور کے آگے بڑھتے ہوئے قدم وہیں جام ہو گئے۔ میرا فون جان بوجھ کر اگنور کیا جا رہا تھا؟ نہیں سر، وہ مجھے آواز نہیں سنائی دی۔ ابھی دیکھ لیتے ہیں۔ سر نے نور کو کال ملائی تو نور کا فون زور زور سے بجنا شروع ہوا۔ وہ بے حد شرمندگی سے بولی، سر میری ماما کی طبیعت خراب ہے، مجھے آج گھر جلدی جانا تھا۔ یہ ایک اور جھوٹ، سر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ابھی پتہ چلا لیتے ہیں۔ او نہیں سر، نائٹ ڈیوٹی کے بعد کافی تھک گئی تھی، سر علی نے ہنستے ہوئے کہا۔ چلو مان لیتے ہیں، لیکن اس مرتبہ پوسٹ مارٹم رپورٹ آپ اور سحر ہی تیار کریں گی۔ سر پلیز، مجھے بہت ڈر لگتا ہے مردوں سے، باقی میں کسی کام سے نہیں گھبراتی۔ سر آپ سحر اور مریم کی ڈیوٹی لگا لیں پلیز، زیبا نے باقاعدہ روتے ہوئے کہا۔ یہ رونا ختم کرو اور آپ دونوں میرے ساتھ باتھ روم چل رہی ہیں، سر علی نے انتہائی شفاف لہجے میں کہا۔ اب جلدی سے میرے ساتھ ہی چلیں، شام تک پوسٹ مارٹم رپورٹ تیار کرنی ہوگی، سر علی نے نور کو ایسے چلتے ہوئے دیکھ کر کہا تو وہ سر کے ساتھ قدم اٹھانے لگی۔ سائمہ ٹیکسی لے کر گھر آ گئی اور زیبا چپ چاپ سر کے پیچھے چل پڑی اور وہ دونوں باتھ روم جا پہنچی۔ سحر کی حالت بھی نور سے کم نہیں تھی۔ سحر، زیبا کے علاوہ تیمور، رجب اور علی بھی اس ٹیم میں شامل تھے۔ مردوں کے نام سے ہی گھبرا جانے والی نور اور سحر آج مردے کی پوسٹ مارٹم رپورٹ تیار کرنے مردہ خانے جاتے ہوئے کافی ڈر رہی تھیں۔ سر نے پورے مردے خانے کا وزٹ کروایا۔ مردہ خانے بڑے بڑے فریزر کے دروازوں میں ایک ایک مردہ لٹایا ہوتا تھا۔ ایک ہفتہ پہلے ایک لاش کو لاوارث لاشوں کے ساتھ رکھا گیا تھا۔ وہ کوئی 27-28 سالہ نوجوان شخص کی لاش تھی۔ اس کا جسم کاٹ کر تمام اعضاء نکال لیے گئے تھے۔ سر علی اور اسٹوڈنٹس اگلے دراز کی طرف بڑھ گئے۔ زیبا اس کو دیکھتی ہی رہی۔ کتنا حسین نوجوان، بیچارہ، پتہ نہیں کیا ماجرا ہوا ہوگا، یہ سوچ کر اس کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو نکل پڑے۔ ایک آنسو اس کی گال پر جا پڑا۔ نور نے محسوس کیا کہ اس کی گال پر آنسو گرنے سے اس میں ہلکی سی جنبش ہوئی ہے، جیسے کسی سوئے ہوئے انسان پر پانی کا قطرہ پڑ جائے تو اس میں تھوڑا سا ارتعاش پیدا ہوتا ہے۔ نور اسے غور سے دیکھنے لگی۔ نہ جانے کیوں زیبا کو لگا جیسے وہ زندہ ہے، جبکہ اس کا سب جسم کٹا ہوا تھا۔ زیبا نے اسے اپنا وہم سمجھا اور آگے بڑھ گئی۔ آج اسٹوڈنٹ کو پوسٹ مارٹم رپورٹ تیار کرنا سیکھنا تھا۔ سر نے اپنے آزار بند کو تیزی سے کھولا۔ ان کا چہرہ بالکل سفید اور پیلا تھا۔ سر نے پوچھا، سب سے پہلے بتاؤ تمہارے خیال میں مردے کی عمر کتنی ہوگی؟ سب سے پہلا اور خاص سٹیپ یہ ہے، نور نے جواب دیا۔ سر جتنی بھی عمر ہو ہمیں کیا، ہمیں جلد از جلد اپنا کام کر کے واپس چلے جانا چاہیے۔ سر نے غصے سے نور کی طرف دیکھا اور کہا، وٹ نان سینس زیبا۔ اوہ سوری سر۔ سر نے مختلف دراز کھولے اور سب مردوں پر کوئی نہ کوئی لیکچر دینے لگے۔ نور اور سحر دراز سے 2 قدم دور ہی رہتی۔ چلتے چلتے سر نے ایک اور مردے کا دراز کھولا تو 5 اسٹوڈنٹس چلا اٹھے، سر فاروق کی لاش! یہ تو سر فاروق ہیں، ان کی میت یہاں کیوں سر؟ ان کا تو پورا خاندان ہے، بیوی بچے ہیں، پھر میت ان کے حوالے کیوں نہیں کی گئی؟ تیمور نے حیرانگی سے پوچھا تو سر علی نے جواب دیا، ان پر سرچ کی جا رہی ہے کہ وہ کس بیماری سے ہلاک ہوئے ہیں، چلے ہم ان پر ہی رپورٹ بناتے ہیں۔ سر علی نے کچھ سوچا اور پھر یہی مناسب سمجھا اور 5 اسٹوڈنٹس کو ان کی موت کی رپورٹ بنانے کا حکم دیا۔ سر علی نے ان کو ٹائم دیا اور خود کچھ دیر سائڈ پر کھڑے ہو کر اپنا آزار بند باندھنے لگے۔
رجب اور سحر کے مطابق سر کی موت کسی بیماری سے نہیں بلکہ کسی حادثے سے ہوئی، جبکہ نور اور تیمور نے اس کے برعکس رپورٹ تیار کی۔ نور اور تیمور کی رپورٹ کے مطابق سر کا قتل کیا گیا تھا، ان کے خون میں زہر شامل تھا۔ پانچوں اسٹوڈنٹس اپنی اپنی رپورٹ تیار کر کے سر علی کے آفس میں پہنچا کر آپس میں سر جوڑ کر بیٹھ گئے۔ یار، سر فاروق کے مرنے کا کسی کو معلوم نہیں ہوا، آج ہم نہ دیکھتے تو آہستہ آہستہ ہم ان کو بھول جاتے۔ تیمور نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، مجھے تو کوئی گڑبڑ ہی لگتی ہے۔ علی نے بھی اس کی بات کو سمجھتے ہوئے کہا۔ پانچوں سٹاف روم میں بیٹھے اس کیس پر بحث کر رہے تھے۔ سحر نے چائے کا گھونٹ لیتے ہوئے کہا، میں حیران ہوں، سر فاروق کے گھر والوں میں سے کوئی اسپتال بھی نہیں آیا، جبکہ میں ان کی بیوی کو اچھی طرح سے جانتی ہوں۔ رجب کو محسوس ہوا جیسے کوئی کھڑکی کے باہر کھڑا ان کی باتیں سن رہا ہے۔ اس نے اونچی آواز میں کہا، کون ہے کھڑکی کے پاس؟ رجب کی بات سن کر سب کی توجہ کھڑکی سے باہر کھڑے انسان پر پڑی، جو یہ بات سن کر تیزی سے غائب ہوا۔ اس نے اسٹاف روم آتے ہی نور سے مخاطب ہو کر کہا، زیبا مبارک ہو، سر علی نے استعفیٰ دے دیا، ان کا امیگریشن ویزا لگ گیا اور وہ کینیڈا جا رہے ہیں۔ اب تمہارا وہم ختم ہو جائے گا کہ جب بھی کسی خاص مقصد کے لیے بلاتے ہیں تو تمہارے ساتھ کوئی نہ کوئی حادثہ ہو جاتا ہے، پر یہاں تم لوگ کر کیا رہے ہو؟ چلو باہر، اتنا اچھا موسم ہو رہا ہے۔ سارا، تمہیں معلوم ہے سر فاروق کی موت ہو گئی چند دن پہلے؟ سحر نے نور کو اطلاع دیتے ہوئے کہا تو نور کھلکھلا کر ہنس پڑی، ظالموں، کیوں جیتے جاگتے انسان کو مار رہے ہو؟ میں سچ کہہ رہی ہوں، یہ دیکھو ان کی رپورٹ، میرے رپورٹ کے مطابق ان کا قتل ہو گیا تھا۔ ایسا کیسے کہہ سکتے ہو؟ وہ تو زندہ ہیں، تم لوگوں کو سخت غلط فہمی ہو رہی ہے۔ میں کل بھی ان کے گھر گئی تھی اور ان کی بیگم ان سے ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھی۔ نور اور سحر تھر تھر کانپنے لگیں۔ اگر ان کی موت ہوئی ہوتی کوئی ذکر تو کرتا نا، کوئی ذکر ہی نہیں ان کا۔ پانچوں نے اس بات کی تائید کی۔ انہوں نے سوچا چلو پروفیسر شمیم الدین سے ان کی معلومات حاصل کرتے ہیں۔ پروفیسر شمیم الدین ایک نہایت سمجھدار اور قابل ڈاکٹر تھے۔ ٹیم پوری پروفیسر شمیم الدین کے گھر پہنچ گئی۔ اتفاق سے پروفیسر صاحب اکیلے تھے۔ اجازت ملنے پر پانچوں اندر داخل ہوئے اور سیلوٹ پیش کرنے کے بعد سر فاروق کے متعلق پوچھا۔ سر فاروق کی لاش ان کے ورثاء کے حوالے کیوں نہیں کی گئی تھی؟ پروفیسر شمیم چونک گئے۔ نالائکوں، اچھے خاصے ہٹے کٹے انسان کو مار دیا، لیکن سر ہم نے خود ان کی موت کی رپورٹ تیار کی ہے۔ پروفیسر شمیم نے حیرت سے کہا، کہاں ہے رپورٹ؟ دکھاؤ مجھے۔ سحر نے کہا، وہ تو ہم نے سر علی کے آفس دے دی، مجھے دکھاؤ فوری طور پر۔ سر نے حیرت سے کہا۔ تیمور اور رجب جب سر علی کے آفس پہنچے تو دیکھا کہ تمام فائلیں غائب تھیں۔ تیمور نے جلدی سے چوکیدار سے پوچھا، کیا سر عاصم یہاں آئے تھے؟ چوکیدار نے کہا کہ وہ تو کل سے نہیں آئے، استعفیٰ دے کر چلے گئے، اب آفس ان کے استعمال میں نہیں۔ تیمور نے واپس آ کر سب کو بتایا کہ رپورٹس غائب ہیں۔ زیبا نے فون ملایا تو جلد ہی سر نے فون پک کر لیا۔ سر، آپ نے رپورٹس چیک کی جو سر فاروق کی ہم نے تیار کی؟ کون سر فاروق؟ اور میرے پاس کوئی رپورٹ نہیں آئی آپ کی۔ ویسے بھی میں اب کینیڈا شفٹ ہو رہا ہوں، پاکستان شاید ہی واپس آؤں۔ یہ کہہ کر انہوں نے فوراً فون بند کر دیا۔ ضرور کوئی گڑبڑ ہے۔ سب نے فیصلہ کیا ہمیں پھر مردہ خانہ جانا چاہیے اگر تصدیق ہو جائے کہ سر فاروق ہی تھے۔ اس مرتبہ رجب، تیمور، سحر، نور کے ساتھ سارا بھی شامل تھی۔ 6 لوگوں کی ٹیم فوجی انداز میں پیڑ لگاتی جب مردہ خانے پہنچی تو ڈھونڈتے ہوئے اسی دراز پر پہنچ گئے جہاں سر فاروق کی لاش رکھی گئی تھی۔ لاش اپنی جگہ موجود تھی۔ حیرت تو اس بات کی تھی کہ لاش ابھی تک اتنی فریش تھی جیسے کل کی ہی بات ہو۔ زیبا کو اچانک سے وہی مردہ یاد آ گیا جسے دیکھنے کے بعد اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑا۔ اس نے ڈرتے ڈرتے دراز کھولا تو نور نے دیکھا کہ آج اس مردے کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں۔ نور نے قدرے آگے ہو کر غور سے دیکھا۔ اسے محسوس ہوا جیسے مردہ اسی کو دیکھ رہا تھا۔ دونوں کی آپس میں نظریں مل گئیں۔ نور خوف سے پیچھے کو مڑی تو دیکھا اس کی ٹیم جا چکی تھی۔ خوف سے نور نے ان کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیا۔ کوریڈور کے آخر تک پہنچنے پر بھی اسے کوئی نظر نہیں آیا۔ نور نے سوچا نہ جانے کوریڈور سے دائیں ہاتھ باہر نکلنا تھا یا بائیں ہاتھ۔ اسی کشمکش میں وہ سیدھے ہاتھ مڑ گئی۔ یہاں سے بھی باہر جانے کا راستہ نہ مل سکا۔ اب وہ بھاگتی ہوئی بائیں ہاتھ کو مڑی۔ باہر نکلنے کا راستہ کہیں نظر نہیں آیا۔ زیبا خوف سے کانپ رہی تھی کہ وہ مردہ خانے میں اکیلی ہے اور باہر جانے کا راستہ دکھائی نہیں دے رہا۔ اگر لائٹ چلی گئی تو یہ موت یقینی ہے۔
اوپر سے مردہ خانے میں اچانک کافی بدبو بھی محسوس ہو رہی تھی۔ روتے روتے اس نے اللہ کو یاد کیا اور مدد طلب کی، اور ایک جانب کو مڑی تو سامنے دور کوریڈور میں کچھ اندھیرا سا تھا، مگر وہاں کسی کو فرش پر صفائی کرتے ہوئے دیکھا۔ پہلے نور کے دل میں آیا کہیں یہ کوئی مردہ تو نہیں۔ ڈرتے ڈرتے آیت الکرسی پڑھتی ہوئی اس کے قریب گئی اور کہا، مجھے باہر جانے والا راستہ بتا سکتے ہیں؟ اس کی شکل نور اندھیرے کی وجہ سے دیکھ نہیں پا رہی تھی۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے اپنے پیچھے آنے کو کہا۔ اب اس کے ہاتھ میں صفائی والا موپ نہیں تھا، بلکہ سر علی کا آزار بند تھا۔ نور چپ چاپ اس کے پیچھے چل پڑی۔ وہ آہستہ آہستہ اس کی جانب بڑھنے لگی۔ اس نے قریب جا کر اس شخص کو دیکھنا چاہا، غور سے، مگر اندھیرے کی وجہ سے دیکھ نہ پائی۔ اس شخص نے سامنے کی طرف اشارہ کیا اور بولے بغیر چل پڑا۔ نور نے دیکھا پھر وہی جگہ تھی جہاں سر فاروق کی لاش تھی، اور سب کھڑے لاش کی تصویریں لینے میں مصروف تھے۔ نور نے مڑ کر دیکھا تو وہ شخص بھی غائب ہو گیا تھا۔ نور نے آگے بڑھ کر سارا کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہنے لگی، مجھے جلدی باہر لے چلو، میری طبیعت خراب ہو رہی ہے۔ سب نے دیکھا نور واقعی پیلی زرد ہو چکی ہے۔ واپس آتے ہوئے نور نے دیکھا کہ باہر نکالنے والا دروازہ بالکل سامنے تھا۔ مردہ خانے کے بعد پوری ٹیم سٹاف روم میں آ گئی۔ تیمور نے سر فاروق کی تصویروں کو پھر سے دیکھنا شروع کیا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہماری پوسٹ مارٹم رپورٹ کہاں غائب ہو گئی؟ رجب نے مشورہ دیا کہ اب ہمیں پروفیسر شمیم الدین سے مدد لینی چاہیے، کیونکہ ان کے علاوہ کسی پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ پوری ٹیم فوجی انداز میں پریڈ لگاتی پروفیسر شمیم الدین کے آفس پہنچ گئی۔ پروفیسر صاحب نے جب سر فاروق کی تصویر دیکھی تو سکتے میں آ گئے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ انہیں اپنی گمشدہ رپورٹ کا بھی بتایا۔ پروفیسر صاحب نے اسی وقت اسپتال کے مالکان سے رابطہ کیا۔ پروفیسر شمیم الدین نے ان کی رپورٹ کی تفتیش شروع کر دی تو معلوم ہوا کہ ان کی رپورٹس اسپتال انتظامیہ کے پاس پہنچ گئی ہیں۔ پروفیسر صاحب کی بھرپور مداخلت سے انتظامیہ نے پوری ٹیم سے خفیہ میٹنگ رکھی، جس میں ان سب کو وارننگ دی گئی کہ وہ اس کیس کو یہیں ختم کر دیں تو زیادہ بہتر ہوگا، ورنہ ہم ذمہ دار نہیں ہوں گے، اس سے ان کی جان کو بھی خطرہ لاحق ہو سکتا ہے، تو سب اس سے دور رہیں اور اپنی جان کی فکر کریں۔ انتظامیہ نے یہ بھی بتایا کہ اس کیس میں جو لوگ بھی شامل ہوئے وہ زندہ نہیں بچے۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ سب قابل ڈاکٹرز ہیں تو کام کرتے رہیں، کسی مصیبت میں خود کو نہ ڈالیں۔ امید ہے آپ ہماری بات سمجھ گئے ہو۔ اگر پھر بھی اس کیس میں الجھے رہے تو افسوس کے ساتھ کہتے ہیں کہ اس اسپتال سے آپ کو فارغ کر دیا جائے گا، بے شک آپ کا آخری سال چل رہا ہے۔ انتظامیہ سے میٹنگ کے بعد پروفیسر شمیم الدین نے ان کو یہی مشورہ دیا کہ یہ اس کیس سے ہٹ جائیں تو بہتر ہوگا، اور اپنے آپ کو آنے والے امتحانوں کے لیے تیار رکھیں۔ پوری ٹیم سر سے متفق ہو گئی اور کیس کو یہیں چھوڑ دیا۔ اگلے دن سب ایک نئے جذبے سے اسپتال آئے اور اپنے روشن مستقبل کے لیے تمام تر گزری باتوں کو بھلا کر آگے بڑھنے لگے۔ نور ایک نئی مصیبت میں پھنس چکی تھی۔ اس کا لاکٹ جس میں نور اور اس کی ماما کی تصویر فکس تھی وہ مردہ خانے میں ہی گر گیا تھا۔ نور نے آخری مرتبہ اپنی ٹیم سے مدد مانگی اور سب مردہ خانے پہنچ گئے۔ نور کو زیادہ ڈھونڈنا نہیں پڑا، لاکٹ اسی نوجوان کی دراز سے لٹک رہا تھا۔ نور نے جلدی سے لاکٹ اتارا اور مڑنے لگی تو اسے دراز سے کچھ عجیب سی آواز محسوس ہوئی۔ یہ آواز نور کے علاوہ اور کوئی نہیں سن پایا۔ سب تیزی سے مردہ خانے سے ہمیشہ کے لیے نکل آئے۔ کچھ دور جا کر نور نے لاکٹ کھول کر دیکھا تو اس میں زیبا کی تصویر کو کھرچ کر اتار لیا گیا تھا، جسے دیکھ کر نور کو بے حد حیرت ہوئی۔ کیوں تصویر نکال کر دوبارہ شیشہ فکس کیا گیا تھا؟ چند دن پریشان رہنے کے بعد نور سب کچھ بھول کر اپنی زندگی میں دوبارہ مصروف ہو گئی۔ 2 ہفتے آرام سے گزر گئے۔ سب اپنے اپنے پیپرز کی تیاری میں مصروف رہنے لگے۔ 6 گھنٹے اسپتال کی ڈیوٹی کے بعد پڑھائی کے لیے ٹائم نکالنا بہت مشکل کام تھا۔ اس دوران سب کو وارڈ میں بھی 1-2 راؤنڈ لگانے پڑتے تھے۔ نور کو شروع سے عادت تھی صبح کی سیر کی، اور سب سے بڑی نعمت کہ اس کے گھر سے چند قدم دور ایک فیملی پارک تھا جہاں تمام تر مرد حضرات دور دور سے چہل قدمی کرنے کو آتے۔ نور آدھ گھنٹہ واک کرتی پھر واپس آ جاتی۔ ہفتے کی آج صبح آسمان پر کچھ بادل چھائے ہوئے تھے، موسم خاصا ٹھنڈا تھا۔ نور نہ چاہنے کے باوجود اٹھی، گرم شال اپنے گرد لپیٹی اور پارک کی جانب چل پڑی۔ آج بادلوں کی وجہ سے اجالا نہیں تھا، قدرے اندھیرا سا تھا۔ پارک میں کچھ جوان چہل قدمی کرتی نظر آئیں اور خواتین بھی۔ زیبا بھی اپنے ٹریک پر چلتی رہی اور کچھ دیر بعد اسے اپنے پیچھے بھاری قدموں کی آواز سنائی دی۔ نور نے پیچھے مڑ کر دیکھا، کوئی جوان کالا لانگ کوٹ پہنے ہوئے تھا۔ اس نے لانگ بوٹ پہنے ہوئے تھے۔ اس کا ہیٹ اس کے چہرے پر
ایسے آگے کی جانب آیا ہوا تھا کہ اس کا چہرہ چھپ گیا تھا۔ قد سے خاصا لمبا چوڑا جوان لگ رہا تھا۔ وہ چلتا ہوا اس کے پاس سے گزر گیا۔ نور نے محسوس کیا کہ وہ اتنی تیزی رفتار سے نہیں چل رہا، مگر اسے کراس کرنے کے بعد بہت جلد پھر اس تک واپس پہنچ گیا۔ نور دل میں تھوڑی شرمندہ ہو گئی اور تیز تیز چلنے لگی۔ ابھی پھر چند قدم چلی تو اس نوجوان نے اسے تیسری مرتبہ کراس کیا اور چلتے چلتے گیٹ سے باہر نکل گیا، جبکہ نور کا ابھی ایک چکر بھی مکمل نہیں ہوا تھا۔ وہ اسے حیرانگی سے دیکھتی رہی۔ اپنے 3 چکر مکمل کرنے کے بعد نور گھر آ گئی اور ناشتہ کرنے کے بعد اسپتال پہنچ گئی۔ آج ان کا بہت اہم ٹاپک پر لیکچر تھا، جسے پاکستان کے سب سے بڑے سرجن ڈاکٹر عطاء الرحمن نے اسٹوڈنٹس کو دینا تھا۔ سرجن ڈاکٹر عطاء الرحمن کا لیکچر سننا سب کے لیے بہت اہم تھا۔ نور وارڈ کا راؤنڈ لگانے کے بعد تیزی سے لیکچر سننے جا رہی تھی کہ ایک اسٹریچر پر تیزی سے اس کے سامنے آ کر رک گیا۔ نور نے جھنجھلا کر اسے سائڈ پر لگایا اور آگے بڑھنے کو ہی تھی کہ اس نے اسٹریچر پر اپنی لاکٹ والی تصویر دیکھی۔ حیرت سے نور کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی ہی رہ گئیں۔ زیبا نے آگے بڑھ کر تصویر کو اٹھایا اور اپنی ٹیشو پیپر میں لپیٹ کر پرس میں رکھ لی اور بھاگم بھاگ کلاس تک پہنچ گئی۔ آج کا ٹاپک انسانی جسم کی سرجری کے بارے میں تھا۔ سائنس اتنی بڑی ترقی کر چکی ہے کہ آپ اپنی مرضی سے اپنے چہرے، رنگ، جسامت کو بدل سکتے ہیں۔ اسی لیکچر میں سر فاروق کا بھی ذکر آیا۔ نور نے ڈاکٹر عطاء الرحمن سے سر فاروق کے بارے میں سوال کیا کہ سر فاروق کا شمار بھی تو پاکستان کے بڑے قابل ڈاکٹرز میں ہوتا تھا۔ بے شک ان کی موت سے پاکستان ایک بڑے سرجن سے محروم ہو گیا۔ ڈاکٹر عطاء الرحمن نے لمحے بھر نور کی طرف دیکھا اور پھر اپنے لیکچر میں مصروف ہو گئے۔ لیکچر ختم کرنے کے بعد ڈاکٹر عطاء الرحمن نے نور کو روک لیا اور باقی سب اسٹوڈنٹس چلے گئے۔ انہوں نے کہا کہ آپ کو کس نے کہا ہے کہ ان کی موت ہو چکی ہے؟ سر، کیونکہ میں نے ان کی میت دیکھی تھی مردہ خانے میں۔ ڈاکٹر عطاء الرحمن کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ کیا ثبوت ہے آپ کے پاس کہ ان کی میت مردہ خانے میں ہے؟ سر، ہمارے پاس تو تصویریں بھی موجود ہیں، میں ابھی دکھا سکتی ہوں، جبکہ میرے تمام ساتھیوں نے ڈیلیٹ کر دی ہیں۔ نور نے اپنے موبائل میں سے سر فاروق کی میت کی تصویریں نکالی اور ایک ایک کر کے سب دکھاتی چلی گئی اور ساتھ بولی، سر، ایک حیرت کی بات بھی ہے کہ اس کے باوجود لوگ کہتے ہیں کہ وہ زندہ ہیں۔ یہ بات کیسے ماننے والی ہے؟ یا تو وہ بھوت بن کر آتے ہوں گے۔ ڈاکٹر عطاء الرحمن نے وہ تمام تصویریں نور سے اپنے موبائل فون میں منگوائیں اور کلاس روم سے نکل گئے، جبکہ نور بھی ان سب باتوں پر حیران تھی۔ نور نے دل ہی دل میں اللہ کو یاد کرتی رہی اور مدد مانگتی رہی کہ اے میرے رب، میری مدد فرمانا، مجھے ان سب کو بے نقاب کرنے کا موقع عطا فرما، بے قصور لوگوں کو ان کے چنگل سے بچا سکوں، مردے کو انصاف دلا سکوں اور اس سے شادی کر سکوں۔ یہ سوچ کر نور کو کالے کوٹ والا شدت سے یاد آنے لگا۔ اتنے میں ہی دروازے پر دستک کی آواز سے سب چونک پڑے۔ کسی کی توقع نہیں تھی کہ دروازے پر دستک ہوگی۔ بار بار کی دستک سے ایک ساتھی نے تھوڑا سا دروازہ کھول کر دیکھا تو سامنے سعید نظر آیا۔ ساتھی نے فوراً سعید کو اندر بلا لیا۔ سعید نے ہانپتے ہوئے سر فاروق کو بتایا کہ جو شخص زیبا کی موت کی اطلاع دینے نور کے گھر جا رہا تھا، اسے کسی چیز نے کاٹ لیا اور وہ زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے۔ اس کے پاس کوئی خاص راز ہے جو وہ صرف سر فاروق کو بتانا چاہتے ہیں۔ سر فاروق، ڈاکٹر عطاء الرحمن دونوں پریشان ہو گئے، نہ جانے کیا آفت آن پڑے گی۔ سر فاروق اس شخص کے ساتھ چل پڑے اور جانے سے پہلے ڈاکٹر عطاء الرحمن کو نور کو بے ہوشی کا انجیکشن دینے کو کہہ گئے۔ نور خود کو بچانے کی کوشش میں تھی مگر کامیاب نہیں ہو پائی۔ اس کی منت سماجت سے بھی ڈاکٹر عطاء الرحمن کو رحم نہ آیا۔ نور کو بے ہوشی کا ٹیکا لگا دیا۔ چند لمحے بعد نور گمسم کھڑی رہی کہ کمرے میں دوبارہ سر فاروق داخل ہونے اور ان کے چہرے پر خباثت تھی۔ وہ بے حد گھبرائے ہوئے تھے۔ سب ساتھیوں کو باہر بھیج دو۔ اتنے میں نور پر بے ہوشی کا اثر ہونے لگا اور وہ گرنے کو ہی تھی کہ اس نے محسوس کیا کہ جیسے گرنے سے پہلے کسی نے اسے تھام لیا۔ سر فاروق نے ڈاکٹر عطاء الرحمن سے کہا، نور وہ فائل حاصل کر چکی ہے، ابھی فائل اس نے اوپر تک نہیں پہنچائی۔ اس فائل میں سی ڈی بھی شامل تھی جس میں ہمارے راز شامل تھے۔ اب نور کو زندہ رکھنا پڑے گا تاکہ اس سے فائل نکلوائی جائے۔ سر فاروق نے ڈاکٹر عطاء الرحمن سے کہا، مجھے کچھ سادہ کاغذ پر نور کے دستخط چاہیے۔ ڈاکٹر عطاء الرحمن کو سادہ کاغذ لانے کو کہا۔ یہاں تک تمام گفتگو تک نور بے ہوش ہونے کے باوجود سنتی رہی۔ اسے محسوس ہوا جیسے اسٹریچر پر ڈال کر اس پر چادر ڈال دی گئی اور اسٹریچر کو گھسیٹا جا رہا تھا۔ کافی دیر تک اسے لے جایا جاتا رہا، یہاں تک کہ اسے اپنے اسٹریچر کی ویل کی آواز تک سنائی دے رہی تھی۔ اسے یہ بھی محسوس ہوا کہ راستے میں کچھ موڑ بھی تھے اور شاید تمام راستے میں اندھیرا اور سناٹا چھایا ہوا تھا۔
ہو سکتا ہے رات کافی گہری ہو کہ اسے خاموشی بھی محسوس ہو رہی تھی، شاید اسے بیسمنٹ میں لے جایا جا رہا تھا۔ ایک مقام پر آ کر اسٹریچر رک گیا، نور کو ہاتھوں میں اٹھایا گیا، اسے گاڑی میں ڈالا گیا اور کسی نامعلوم مقام کی طرف لے جایا جانے لگا، یہاں تک کہ حرکات نور کو محسوس ہوتی رہیں۔ ڈاکٹر طاؤ رحمان جلد اپنے کمرے کی جانب بھاگے۔ جب ڈاکٹر طاؤ رحمان اپنے روم میں پہنچے تو اپنے ملازم سعید کو رسی سے بندھے ہوئے دیکھا۔ اس کے منہ میں کپڑا ٹھونسا گیا تھا، اس کی آواز بند تھی۔ ڈاکٹر طاؤ سعید کو رسی سے بندھا دیکھ کر حیران رہ گئے، جبکہ سعید انہیں اطلاع دے کر روم میں ہی رہا۔ سعید کے چہرے پر کسی جانور کے پنجوں کے نشان پڑے تھے اور وہ زخمی حالت میں تھا۔ ڈاکٹر طاؤ رحمان تیزی سے سعید کو رسی سے آزاد کیا اور سارا ماجرا پوچھا۔ سعید کے مطابق سر فاروق نے عین اس وقت سعید پر حملہ کیا جب وہ نور پر کرنے والے تجربات کی تیاری کے لیے میڈیسن تیار کر رہا تھا۔ سعید کے چہرے پر اور جسم کے سب حصوں میں کافی زخم کے نشانات تھے۔ ڈاکٹر طاؤ رحمان نے جب بغور جائزہ لیا تو وہ تمام زخم کے نشانات کسی انسانی ہاتھوں سے پہنچانے والے نہیں تھے۔ انہوں نے سعید سے دوبارہ معلوم کیا تو سعید بار بار سر فاروق کا نام لیتا رہا اور اس نے اس بات سے بھی انکار کر دیا کہ کوئی اطلاع دینے روم میں آیا، وہ تو پچھلے کئی گھنٹوں سے لیب میں تھا۔ ڈاکٹر طاؤ رحمان واپس اسی روم میں آ گئے جہاں نور کو رکھا گیا تھا تو سر فاروق کمرے میں موجود تھے۔ انہوں نے ڈاکٹر کے اندر گھستے ہی رسی سے باندھا اور خوب تشدد کیا اور انہیں کمرے میں لاک کر کے چلے گئے۔ ڈاکٹر طاؤ رحمان کئی گھنٹے کمرے میں بے ہوش پڑے رہے۔ جب انہیں ہوش آیا، سر فاروق کو اپنے سامنے پایا جو زیبا کا پوچھنے لگے کہ زیبا کہاں ہے۔ ڈاکٹر نے ان سے بات کرنا چاہی مگر ان کی زبان میں بولنے کی طاقت ختم ہو چکی تھی۔ وہ بار بار سر فاروق پر غصہ کرتے رہے۔ سر فاروق بار بار نور کا پوچھتے رہے۔ نور کے پراسرار طور پر غائب ہو جانے سے سر فاروق سٹپٹا گئے اور ڈاکٹر طاؤ رحمان کا چیک اپ کرنے پر معلوم ہوا کہ کوئی جانور نما مخلوق نے ڈاکٹر پر حملہ کیا اور اس کے جراثیم ڈاکٹر کے خون میں بھی شامل منتقل ہو چکے تھے۔ ڈاکٹر کو اپنے مخصوص کمرے میں شفٹ کیا گیا تو وہاں سعید کو بھی اسی حالت میں پایا، جو سر فاروق دیکھ کر خوفزدہ ہو گیا اور بھاگنے کی کوشش کرنے لگا۔ سر فاروق نے جلد اس پر قابو پا لیا اور بھاگنے کی وجہ جاننے پر بہت پریشان ہو گئے۔ انہوں نے کہا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اپنے وفادار ساتھیوں کو مارنے کی کوشش کروں اور میرے علاوہ پورے پاکستان میں اتنا ماہر سرجن نہیں جو میرے جیسا کام کر سکے، ہو بہو میری شکل بنا لے۔ تم دونوں کو سخت غلط فہمی ہوئی اور یہ بات تو مجھے بھی معلوم نہیں کہ نور فائل حاصل کر چکی ہے، پھر میں تم لوگ کو کیسے بتا سکتا ہوں؟ اور نور کی مدد صرف سر علی کر سکتا ہے جبکہ وہ کینیڈا شفٹ ہو چکے۔ نور کی ٹیم کو پہلے ہی سے ڈرا دھمکا کر خاموش کروا دیا گیا تھا۔ آخر کون نور کو بچا کر لے گیا؟ فائل تو نور کے ہاتھ نہیں لگ سکی کیونکہ اسٹور روم کا تمام ریکارڈ جل چکا تھا۔ میں نے خود دوران قتل وہاں آگ لگا دی۔ یہ کوئی گہری سازش چل رہی ہے۔ وہ کون سی طاقت ہے جو نور کی مدد کر رہی ہے؟ 2 لوگ مارے جا چکے، ان پر کسی جانور اور انسانی دونوں نشانات پائے گئے۔ اب سعید اور ڈاکٹر طاؤ رحمان کے ساتھ یہی معاملہ، دونوں میں انسانی اور کسی جانور کے نشانات پائے گئے۔ سر فاروق کو اب اپنی فکر لاحق ہونے لگی۔ ان کے 4 ساتھی ایک جیسی کیفیت میں تھے، جن میں سے 2 کی موت ہوئی اور 2 ابھی زندہ تھے۔ نور کو ہوش آیا تو خود کو ایک مرتبہ پھر اسی کمرے میں پایا۔ وہ ڈر گئی۔ وہ سر عاصم نے اس پر شفقت بھرا ہاتھ رکھ دیا۔ آنکھوں میں آنسوؤں کا امڑتا ہوا سیلاب روکے ہوئے نور سے مخاطب کہا، تم کیا سمجھتی تھی کہ میں تمہیں بے آسرا چھوڑ دوں گا؟ میں صرف یہ چاہتا تھا کہ سر فاروق کے کیس کو کوئی دوسرا انسان سامنے لائے، سب کو اس شخص کی اصلیت معلوم ہو۔ اس کام میں اس پورے گروہ نے کئی معصوموں کی جان لی، کروڑوں روپے بٹورے لوگوں سے، ان کے نزدیک انسانی جان کی قدر نہیں۔ میں تمہاری پوری ٹیم کی حفاظت کر رہا تھا مگر باقی سب لوگوں نے تمہارا ساتھ بیچ میں ہی چھوڑ دیا۔ یہ فائل میرے پاس ہے، دیکھو۔ یہ دیکھ کر خوشی سے پھولے نہ سمائی۔ اب تم اس فائل کو لے کر فاروق پر کیس کرو گی۔ اس میں تمام ثبوت موجود ہیں اور میرا نہیں خیال کہ چند گھنٹوں کی بھی عدالت مہلت دے۔ پورے گروہ کو جلد ہی سزا ہو جائے گی اور باقی لوگ ان کے چنگل سے بچ جائیں گے اور مجھے بھی انصاف مل جائے گا۔ سر عاصم کی آنکھوں میں بے شمار آنسو بھر گئے اور باہر نکل گئے۔ وہیں مہربان آنٹی ہاتھ میں سوپ لے کر نور کو مسکرا کر دیکھ رہی تھیں۔ انہوں نے پیار سے زیبا کو سوپ پلایا۔ سوپ؟ نور نے ڈرتے ڈرتے آنٹی سے پوچھا۔ سر عاصم سے آپ کا کیا رشتہ ہے؟
آنٹی نے دکھ بھرے لہجے میں بتایا کہ ابھی دنیا میں بھی نیک لوگ ہیں، ان کے ساتھ انسانیت کا رشتہ ہوتا ہے۔ یہ ہمارے محسن تھے، لیکن وقت نے ہمارا ساتھ نہیں دیا۔ خیر یہ بات کی بات ہے، تم سوپ پیو تاکہ جلد از جلد کیس کر سکو۔ مجھے اس وقت کا بے چینی سے انتظار ہے کہ جب مجرم کا جرم ثابت ہو جائے اور اسے کڑی سزا دی جائے۔ آنٹی نور کو سوپ پلایا اور چند دیر کے لیے آرام کرنے کا کہہ کر باہر نکل گئیں۔ آنٹی کے جانے کے بعد کمرے میں نور تنہا رہ گئی۔ اسے کمرے میں کسی کی موجودگی کا احساس ہوا تو تیزی سے اٹھ بیٹھی۔ نور نے اٹھ کر کمرے کے چاروں طرف دیکھا، اسے کوئی دکھائی نہیں دیا۔ سائیڈ میز پر رکھی تصویر کو دیکھنے لگے۔ یہ جس نوجوان کی تصویر تھی، اس کے چہرے پر زندگی کے تمام آثار نظر آ رہے تھے۔ اس کی مسکراہٹ میں کوئی جادو تھا۔ نور بھی بے اختیار مسکرا اٹھی۔ اس کی آنکھوں کی شرارت نور کو اسے دیکھنے پر مجبور کرنے لگی۔ ہلکی سی آہٹ پہ نور نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو اسے وہی کالے کوٹ والا نظر آیا جو دروازے کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑا تھا اور اس کی طرف ہی متوجہ تھا۔ نور ایک دم پریشان ہو گئی اور تیزی سے مڑتے ہوئے اس سے مخاطب ہوئی۔ آپ یہاں کیوں آئے؟ آنٹی نے دیکھ لیا تو کالے کوٹ والے نے کہا، اگر تم چاہتی ہو تو میں چلا جاتا ہوں۔ نور نے نہ چاہتے ہوئے بھی اسے واپس جانے کو کہہ دیا۔ کوٹ والے نے فوراً نور کی بات مان کر واپس چلا گیا۔ نور کو اس کے اس طرح جانے سے کافی دکھ بھی ہوا۔ چند گھنٹوں بعد مہربان آنٹی کمرے میں داخل ہوئی اور انہوں نے کہا کہ سر عاصم تمہارا انتظار کر رہے ہیں، ہم ابھی کورٹ جا رہے ہیں، تم فائل سنبھال کر رکھ لو۔ نور مہربان آنٹی کے ہمراہ کورٹ پہنچ گئی اور سر فاروق پر کیس کر دیا۔ سر فاروق کا گناہ ایک سی ڈی میں محفوظ تھا جسے جھٹلایا نہیں جا سکتا تھا۔ سر فاروق نے کئی افراد کا قتل کیا اور ان کے اعضاء کا رد و بدل کرتا رہا۔ عدالت نے سر فاروق کی جلد گرفتاری کا نوٹس جاری کر دیا۔ سر فاروق کے فرشتوں کو بھی معلوم نہ تھا کہ وہ اتنے ٹھوس ثبوت کے ساتھ پکڑے گئے۔ سر فاروق اور ان کی پوری ٹیم نے اپنے اپنے جرم قبول کر لیے۔ سر فاروق سے تمام ساتھیوں کو عمر قید اور سر فاروق کو 7 مرتبہ پھانسی کی سزا سنائی گئی۔ سزا سنتے ہی سر فاروق کو دل کا دورہ پڑ گیا۔ نور نے دیکھا ایک اسٹریچر فوری طور پر نمودار ہوا، اس پر سر فاروق بیٹھا ہوا تھا۔ نور نے اسٹریچر لانے والے کی طرف غور سے دیکھا تو وہ وہی کالے کوٹ والا تھا۔ وہ دھیرے دھیرے اس کی جانب بڑھ رہا تھا۔ اس نے اپنی خوبصورت آواز میں نور کا شکریہ ادا کیا۔ اس نے نور سے کہا کہ تم نے اس مردے کا دل جیت لیا اور کئی افراد کو اس درندے سے بچا لیا۔ نور نے خوش ہو کر کہا کہ کیا وہ اب اسے دیکھ سکتی ہے؟ کالے کوٹ والے نے کہا کہ تم مجھے دیکھ چکی ہو، میں چاہتا ہوں تمہارے ذہن میں وہی صورت نقش رہے جو تم نے میرے کمرے میں دیکھی تھی۔ دور کھڑے سر عاصم کو دیکھا اور کہا کہ وہ میرے محسن ہیں۔ میں جب زندگی اور موت کی کشمکش میں تھا تب انہوں نے مجھے اپنا گردہ دے کر بچا لیا۔ اور پھر اس نے مہربان آنٹی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ وہ میری ماں ہیں، ان کا اس دنیا میں کوئی نہیں، کوئی بھی نہیں، میں بھی نہیں۔ نور نے حیرانی سے اسے دیکھا اور خوف زدہ ہو گئی۔ پھر وہ بولا، نور ہو سکے تو میری ماں کا خیال رکھنا۔ اور جانے کے لیے مڑنے لگا تو نور نے کہا، رک جائیے پلیز۔ زیبا آہستہ آہستہ چلتی اس کے قریب پہنچ گئی اور کہا کہ میں آپ کو دیکھنا چاہتی ہوں، میں سہ لوں گی، میں آپ کی تصویر میں آپ کو دیکھنے کی خواہش کی تھی۔ کالے کوٹ والے نے کالر نیچے کر کے اور اپنے چہرے سے ہیٹ ہٹا دیا۔ نور کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ سر فاروق کا ظلم اتنے حسین چہرے پر نظر آ رہا تھا۔ اس نے کہا، میرا نام سکندر ہے۔ سنا ہے اللہ اپنے پیارے بندوں کو اس کی دنیا میں سب سے پیاری ہستی کو ہی اس کا شریک حیات بنائے گا۔ میں اللہ سے تمہیں اپنی شریک حیات بنانے کی درخواست کروں گا۔ دنیا پر تو زندگی نے اتنی مہلت نہیں دی۔ نور مجھ سے وعدہ کرو میری ماں کا خیال رکھنا۔ نور دور تک سکندر کو دیکھتی رہی۔ آنسوؤں سے گال پوری طرح سے گیلے ہو چکے تھے۔ مہربان آنٹی نے آگے بڑھ کر اسے گلے سے لگا لیا اور سکندر ہمیشہ کے لیے غائب ہو گیا۔ اب اس کی روح پرسکون تھی۔